السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا سچ۔ آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ مطلب اسرائیل پاکستان میں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں جو کنیکٹ رہتے ہیں، جو ہر وقت سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہیں، ان کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے اس طرح کے کمنٹس وغیرہ اور بہت سارے اس طرح کے SMS آپ کو موصول ہوئے ہوں گے، اور مجھے بھی ایک دو میسیجز موصول ہوئے ہیں جو کہ فلسطین سے ہی ادھر سے آئے ہیں۔ فلسطین کے علاقہ ہے ایک، جو اس کی لوکیشن تھی اس کے مطابق، یعنی وہ اسرائیل کے ہی قبضے میں تھا وہ علاقہ، اور وہاں سے ایک SMS مجھے ایک موصول ہوا کہ سیالکوٹ کے اندر بہت سارے معاملات ہیں جو کہ قادیانیوں کے حوالے سے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے قادیانیوں کو اور مسلمانوں کو، اس کے بعد ڈائریکٹ وہ شیعہ پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ سنی میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح کی وہ باتیں کرتا رہتا ہے، اور اردو میں ہی کر رہا تھا۔ چلو میں حیران تھا، میں نے کہا اس بندے کا نام دیکھو اور اس کی شکل دیکھو اور اس کے SMS دیکھو اردو میں، یہ ہوتا کون ہے ہمیں اس طرح سے کرنے والا؟ تو اب دیکھیں اسرائیل پاکستان کو کس طرح سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہماری عوام اسی کے ہی پجاری بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کیوں ان معاملات میں گھس رہے ہیں؟ قادیانی کون ہے؟ غیر مسلم ہے، مسلمان تو نہیں ہے، یہ بات تو سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ قادیانی بالکل مسلمان نہیں ہے، وہ تو غیر مسلم ہے۔ اور سنی شیعہ کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ وہ تو اس بندے کا، میں حیران ہوں اس بندے کے اوپر کہ جس نے کہا ہے کہ شیعوں کا ٹولہ کہتا ہے قادیانی مسلمان ہے، اور سنیوں کا ٹولہ کہتا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ تو میں نے اس کی بات کو سمجھا، میں نے کہا چلو یہ کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے اس سے اور مزید باتیں کی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ لیکن سنیوں میں بھی کچھ ٹولے اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ مطلب قادیانی مسلمان ہے۔ میں پھر حیران، میں نے کہا چلو یہ بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، چلو کرنے دو اس کو۔ پھر میں نے اندازہ لگایا، میں نے کہا یہ بندہ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے، چلو میں نے کہا چلو اس کو کسی اور نمبر سے رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے دوسری WhatsApp بنائی دوسرے موبائل پہ، میں نے کہا شاید جو بندہ مجھے ڈائریکٹ SMS کر رہا ہے، جس نے مجھے کمنٹ کیا، میں نے اس کو اپنا WhatsApp نمبر دیا، میں نے کہا ادھر بات کرتے ہیں، کمنٹ میں بات کرنا اچھا مناسب نہیں۔ چلو میں نے اس کو WhatsApp پہ جب بات کی اس سے، پھر میں نے دوسری اپنی WhatsApp بنائی دوسرے موبائل میں، اور ادھر سے میں تھوڑا سا موو ہو کے گیا ایک اور جگہ کے اوپر۔ وہاں پہ جا کے میں نے اس سے SMS کیا، میں نے کہا ہاؤ آر یو، اس طرح سے انگلش میں نے اس سے بات کی، اس نے بھی میرے ساتھ بات کی۔ میں نے کہا آئی ایم فرام انڈیا، اور آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا میں فلسطین سے ہوں۔ اس طرح سے اس نے باتیں کرتا گیا، تو میں نے اندازہ لگایا، میں نے کہا لو جی اب تو ہو گیا، اب یہی حال ہے، فلسطین ہمیں اس طرح سے لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اس طرح کے SMS موصول ہوں تو برائے مہربانی ان باتوں کو سچ نہ مانیے گا، اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی مسائل میں آئیے گا۔ ہماری عوام بڑی جذباتی ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور معاملات کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہر طرح سے یہ ہڑتال کرنا اور دوسرے کام کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا ملک بیٹھ جائے گا، ترقی کرنے کے بجائے ہم دوبارہ 30-35 سال ہم پیچھے چلے جائیں گے، اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ آج دیکھیں ہماری روپے کی کیا قدر ہے، ہماری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ IMF کو دیکھو، ہمارے کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہے، اور ہماری حکومت کچھ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ IMF کے اس میں سے نکلنا تو آسان ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ موٹو پتلو کا چنگم سر کہتا نہیں ہے کہ چنگم سر کے چنگل سے نکلنا امپاسبل ہے، تو اب پاکستان کا بھی امپاسبل ہو گیا ہے IMF سے نکلنا، جب تک ہمیں خود نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ میں آپ تمام پاکستانیوں سے کہتا ہوں، 2023 کے الیکشن میں کوئی بندہ الیکشن کمپین میں حصہ نہ لے، تمام کے تمام گھر بیٹھے رہیں، اور الیکشن کمیشن کو کہیں ہمیں ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں چاہیے، ان میں سے ایک بندہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، ان کو دفع کرو، ہمارے یہ لائق ہی نہیں ہے، یہ ملک نہیں چلا سکتے۔ ان میں سے کسی بندے کو بھی آگے نہ لے کر آنے دیں، آپ نے آگے آنا ہے۔
اور ہمارا یہ میسیج تمام پاکستانیوں تک لے کر جائے اور اس بات کو پھیلائیں. ہمیں یہ ایک میسیج ہے. میں نہیں چاہتا میری یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو جائے. میں میسیج بھیجنا چاہتا تھا آپ لوگوں کو تاکہ آپ ہمارے پورے پاکستان میں یہ بات پہنچ سکے. تو دیکھیں ہم نے بات سیاست میں لے گئے ہیں. چلیں یہ بھی ایک میسیج ہے ہمارے لیے, یہ بھی ایک میسیج ہے. لیکن اگر آپ کو کسی قسم کا اس طرح کا کوئی معاملات والے SMS آ جائیں کسی بھی نام سے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کوشش کرنا ہے ان کو سکپ کرنا ہے, ان کو اگنور کرنا ہے اور اس بندے کو بلاک پہ ہی بلاک مارنا ہے. اس کو منہ کی کھانی پڑے, اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے. اس کو وہ جانتا ہے ہم نے ان کو وار میں تو ہرا نہیں سکتے, جنگ میں نہیں ہرا سکتے, لیکن ہم ان کو توڑ سکتے ہیں, ان کو گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں. ہاں جی, بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان اور بھارت ٹوٹا تھا. آج بھی وہ انڈین کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو, یعنی ان کی ماں کو, ان کی ماں دھرتی ماں کو انہوں نے توڑا ہے مسلمانوں نے, تو اس لیے آج بھارت کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان, یہ مسلمان وہ کہتے ہیں ناپاک ہیں, انہوں نے ہماری دھرتی ماں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. تو بیٹا آج یہی بات ہمارے ملک میں چل رہی ہے, ہم سنی شیعہ پہ لڑے جا رہے ہیں. تو دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. یہ میسیج لازماً دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا پورا یہ میسیج دوستوں تک پہنچ سکے اور ان تمام لوگوں تک پہنچ سکے جو ان تمام مسائل سے نمٹ رہے ہیں. اللہ حافظ.